بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ زیادہ تر افراد جو سوتے وقت سوچتے ہیں وہ اوور ہو جاتا ہے، اوور تھنکنگ ہو جاتا ہے، ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور ان کی عادت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جب وہ دن کے وقت کوئی کام کرتے ہیں یا کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں یا بزی ہوتے ہیں تو پھر بھی وہ سوچتے رہتے ہیں، یعنی ان کا جو مائنڈ ہے کسی وقت بھی آرام نہیں کرتا، ایک کے بعد ایک سوچ اس کے ذہن میں آتی رہتی ہے اور لوگ بس خود کو مشغول رکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے بعد وہ عادت بن جاتی ہے۔ ویسے بھی اگر کوئی کام ہم کرتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد وہ عادت بن جاتا ہے، یعنی عادت ایک کام کی ترتیب ہوتی ہے یا سلسلہ ہوتا ہے جو ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں اور اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کے بارے میں جو بہترین چیز آپ کو کرنی ہوگی، خود کو بزی رکھیں، یعنی جب آپ خود کو بزی رکھتے ہیں، مشغول رکھتے ہیں یا کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، ایک کام کے بعد دوسرا کام شروع کرتے ہیں تو آپ کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک بات کو ایسے چپک جاتے ہیں اور اس کی جان نہیں چھوڑتے تو اس کے بعد ان کا آرام ختم ہو جاتا ہے، یا وہ کسی کو معاف نہیں کر پاتے یا کوئی حل نہیں نکال پاتے۔ تو جب وہ کوئی حل نہیں نکلتا کسی بھی مسئلے کا تو مسئلہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، جیسے کسی بیماری کا علاج نہ ہو اور بس ہم بخار کی دوا کھائیں اور وہ ختم ہی نہ ہو۔ ایسے ہی ہوتا ہے عام طور پہ زندگی میں، لوگ اکثر ایسے ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی متبادل کام نہیں ہوتا، ایک کام ختم ہونے کے بعد وہ دوسرا کام شروع کریں تو شاید ان کی زندگی مشغول ہو جائے یا بزی ہو جائے، اس کے بعد ان کو جو ذہنی اذیت سے گزرنا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے ان کا پلان بنائیں، یعنی منصوبہ بندی۔ منصوبہ بندی اتنی اہم ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بارے میں منصوبہ بندی کرتے ہیں تو زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ آدھا کام ہو جاتا ہے، یعنی ہم اپنی سوچ میں اسی انداز سے چلتے ہیں، اسی مزاج سے کام کرتے ہیں جسے کامیاب لوگ کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کے جیسے ہی بننا چاہتے ہیں تو پہلے ہم کو پلان بنانا ہوتا ہے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے اے ویل پلان پرسن ہوتا ہے، وہ ایڈیٹ ہی ہو لیکن وہ اس وائس مین سے زیادہ کلیور ہوتا ہے یا کامیاب ہوتا ہے جو بغیر پلان کے ہوتا ہے۔ پلان کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کریں اس سے پہلے منصوبہ بندی کریں، پلان کریں اور اس کو پھر اپنی زندگی میں لائیں تاکہ اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو سکے۔ اب آتے ہیں اوور تھنکنگ پہ۔ جب اوور تھنکنگ ہو جائے تو کوئی نہ کوئی کام کریں، کسی بچے کے ساتھ کھیلیں، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کریں یا کسی دوست کے ساتھ بیٹھیں، اپنی سوچ تبدیل کریں یا کوئی نہ کوئی کام کریں تاکہ آپ کی جو وہ سوچ ہے یا جس خیال نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ جب بھی اوور تھنکنگ شروع ہو جائے خود سے کوسچن کرنا شروع کریں کہ میں یہ کیوں سوچ رہا ہوں، مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیا اس وقت وہ میری بات سن رہا ہے جس کے بارے میں ختم رہا ہوں۔ اگر آپ کو جواب نہیں میں ملے تو اوور تھنکنگ ختم کر دیں، اس طرح سے بھی اوور تھنکنگ ختم ہو جائے گی۔ اور جب اوور تھنکنگ بڑھ جاتی ہے تو انسان کو نیند نہیں آتی اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، اداس رہنے لگتا ہے اور پھر وہ اداسی کی شاعری کرتا ہے یا سنتا ہے یا ایسے قسم کی کام کرتا ہے جس سے اس کی اداسی ہمیشہ ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ اوور تھنکنگ کو ختم کریں، زندگی کو آسان بنائیں تاکہ آپ بھی ایک پرسکون زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔